اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 28 اکتوبر 2024، دن ہے سوموار کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت حنظلہ علیہ السلام کے سفر آخرت کی، ان کی شہادت کی بات کریں گے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام صحاب رس پہ اللہ پاک کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ اصحاب رس جو 12 شہروں کے اندر رہتے تھے صنوبر کی پوجا کرتے اور لڑکی کماری کی پوجا کرتے تھے۔ ہر مہینے ایک شہر کے اندر عید ہوا کرتی تھی، صنوبر کے درخت کی وہ پوجا کرتے تھے۔ 12 شہر تھے، اسفندار ان کا دارالحکومت تھا۔ اس کے اندر جب ان کی عید ہوتی تو پھر 12 دن عید مناتے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام اپنے پوری کوشش کر چکے، زچ ہو گئے، دل برداشتہ ہو گئے، خفا ہو گئے اس قوم سے۔ آپ نے اللہ پاک سے دستبد دعا کیا، ہاتھ اٹھائے، میرے مولا تو میرے حالات کو دیکھ رہا ہے، میری قوم کو دیکھ رہا ہے، یہ سدھر نہیں رہے اور یہ سدھرنے والے ہے بھی نہیں۔ تو مسبب الاسباب ہے، تو ان کو قریب سے دیکھ، ان کا کوئی سبب بنا، ان کا درخت جو ہے جس کی یہ عبادت کرتے ہیں اس کو خوش کر دے۔ اللہ پاک کو یہ دعا اچھی لگی، قبول کر لی، منظور کر لی۔ ان کے ہیڈ کوارٹر کے عید کی باری تھی، ہیڈ کوارٹر کی دارالحکومت میں جو اسفندار تھا، جس میں بادشاہ رہتا تھا اور بڑا شاہ درخت تھا اس کے اندر، اس کی باری تھی۔ تو اس بددعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ درخت خشک ہو گیا، مرجھا گیا، پتے اس کے آہستہ آہستہ خشک ہونے شروع ہو گئے۔ اللہ پاک کے حکم سے اس کی جڑیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، کھوکھلی ہو گئی، کوئی کیڑا اللہ کیا، کوئی ان کے اندر ایسی خرابی پیدا ہوگی کہ وہ خشک ہو گئے، خشک ہونا شروع ہو گئے۔ اب صبح ان کی باری ہے، وہ عید کی، لوگ 12 شہروں سے آ گئے ہیں، انہوں نے صبح عید منانی ہے، قربانی کرنی ہے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت تو مرجھا گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو پتہ تو ان کو تھا نا کہ حضرت حنظلہ علیہ السلام ہمیں روک رہے ہیں اس درخت کی پوجا کے لیے کہ نہ کرو پوجا، اللہ کی عبادت کرو، یہ درخت کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہو نہ ہو یہ حضرت حنظلہ کی بد دعا سے، جادو وہ کہتے تھے، بد دعا تو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جادو سے، حضرت حنظلہ کے جادو سے خشک ہو گیا۔ تو گروہ بن گئے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ اس نے جادو کر دیا۔ ایک اور گروہ تیار ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ جادو نہیں کیا، بلکہ یہ درخت جو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہم سے خفا ہو گیا ہے، اس نے اپنی تازگی ماند کر لی ہے، مرجھا گیا ہے، کیونکہ حضرت حنظلہ ان کے خداؤں کو، شاہ بلوت کے درختوں کو، شاہ درختوں کو برا بھلا کہتا تھا۔
تو ہم لوگ اس حضرت حنظلہ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرتے، کوئی ان کے خلاف ایکشن ہی نہیں لیتے. تو یہ ناراض ہو کے شاہ بلوط یا شاہ درخت جو ہے یہ مرجھا گیا ہے، غصے ہو گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ حضرت حنظلہ کو کچھ نہیں کہہ رہے، کوئی سزا نہیں دے رہے، کوئی ان کو مار پیٹ نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے یہ درخت خشک ہو گیا. اب ان کی مجلس بیٹھی، سب ہیڈ کوارٹر میں جمع تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت حنظلہ کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. قتل کیسے کیا جائے؟ انہوں نے ایک کنواں کھودا، جو صاحب رس کہتے ہیں، کنویں کو بھی رس کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک کنواں کھودا. کنویں کے اندر انہوں نے مختلف طریقوں سے سوراخ رکھے اور حضرت حنظلہ کو اس کے اندر پھینک دیا، اس کے اندر پانی چھوڑ دیا اور اس کے ہیڈ پہ، اس کے چھت پہ اوپر بڑا پتھر رکھ دیا. تو پھر وہ حضرت حنظلہ پیغمبر تھے اللہ کے، انسان تو تھے نا. اب وہ اندر چیخ رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، میری اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے، میری تکلیف کو دیکھ رہا ہے، تو ان پہ عذاب بھیج. اور وہ سن رہے ہیں، صحابہ رس سن رہے ہیں کہ اللہ پاک کا ایک پیغمبر چیخ و پکار کر رہا ہے، اللہ پاک کے آگے کریا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے اور بد دعا کے لیے کہہ رہا ہے، بد دعا کر رہا ہے کہ ان پہ عذاب بھیج. تو اللہ پاک نے وہ بد دعا سن لی، کیونکہ اللہ پاک تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. تو دل کے اندر جو بات ہے وہ بھی سن لیتا ہے. جیسے کہتے ہیں حضرت زکریا نے قرآن پاک کے اندر ہے، حضرت زکریا نے خفیف آواز سے پکارا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری اولاد نہیں ہے اور میں اب اولاد کے قابل بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے اپنے پاس سے بیٹا عطا کر. مطلب خفیف آواز تھی. تو وہ تو کنویں کے اندر مطلب تکلیف میں بلبلا رہے تھے، چیخ پکار کر رہے تھے، بد دعا کر رہے تھے. تو اللہ پاک نے سن لی. تو اللہ پاک نے ان کے اوپر آگ کا عذاب بھیجا. آگ کا عذاب تیز آندھی آئی جو گرم تھی آگ کی طرح، اس نے جھلسا دیا ان کو. وہ تو حضرت حنظلہ علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کے اپنے عید منا رہے تھے، وہ تو اپنا جشن منا رہے تھے خوشی خوشی، اور بڑا وہ موج مستی میں تھے. وہ شراب پی رہے تھے، اپنی وہ موسیقی وغیرہ جو اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ یکدم اللہ پاک کی طرف سے تیز ہوا آگ برسنا شروع ہو گئی، جس میں وہ جھلس گئے اور جل گئے. اللہ پاک نے اس زمین کو گندک کا بنا دیا. گندک بذات خود آگ ہوتی ہے. تو وہ جل گئے، ختم ہو گئے. اوپر سے کالے رنگ کا بادل آیا اور اس نے بھی آگ برسانا شروع کر دی. نیچے سے زمین گندک کی ہو گئی، وہ بھی آگ ہے، اس میں بھی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جل جاتا ہے. اور اوپر سے اللہ پاک نے آگ برسا دی اس سیاہ بادل میں، اور وہ لوگ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے. اللہ پاک کے عذاب سے بچنا چاہیے، صرف اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. یہ واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بنی تمیم کے سردار عمرو کے کہنے پہ، ریکویسٹ کرنے پہ یہ سارا واقعہ بتایا. لائک شیئر کر دیں،
تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی پتہ چلے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔